کہانی کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں چیومی خود کو چھوٹے سائز کا دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے۔ اچانک ایک آدمی اور اس کا کتا چھوٹی پہاڑی پہ آ جاتے ہیں۔ کتا چیومی کو دیکھ کے بارک کرنے لگتا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اس کتے کا مالک اسے کھینچ کے لے جاتا ہے۔ ان کو جاتا دیکھ کے چیومی کی جان میں جان آتی ہے، لیکن وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اب وہ کیا کرے۔ نیکسٹ سین میں چیومی کی فیملی اب بھی اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور پھر مینامی کن اور اس کی مام کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ مینامی کن کو بتاتی ہیں کہ چیومی غائب ہو گئی ہے اور کل رات سے واپس نہیں آئی۔ مینامی کن کو اپنا کل رات کا روڈ بیہیویئر یاد آ جاتا ہے جو اس نے چیومی سے کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے ڈھونڈنے خود باہر چلا جاتا ہے۔ وہ سیدھا اس چھوٹی پہاڑی پہ جاتا ہے۔ اسے وہاں چیومی کے کپڑے ملتے ہیں، جسے دیکھ کے وہ اسے زور زور سے آوازیں دینے لگتا ہے۔ پھر اسے چیومی کی آواز آتی ہے جو اسے بار بار مینامی کن کہہ کے بلا رہی ہوتی ہے۔ مینامی کن ادھر ادھر دیکھتا ہے، لیکن اسے وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ چیومی اسے مسلسل آوازیں دے رہی ہوتی ہے، اور پھر مینامی کن کو چھوٹی سی چیومی نظر آ ہی جاتی ہے۔ وہ اسے اتنا چھوٹا دیکھ کے حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ چیومی کو تھوڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ اسے مینامی کن نے دیکھ لیا تھا۔ وہ خود کو بہت ویک فیل کر رہی تھی اور اسی وجہ سے اسے چکر آنے لگتے ہیں۔ مینامی کن اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتا ہے۔ نیکسٹ سین میں مینامی کن ایک اسٹور سے نکلتا ہے تو اسے پولیس آفیسر ملتے ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ شاید چیومی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کے نہ صرف مینامی کن کی بلکہ چیومی کی بھی چیخ نکل جاتی ہے۔ پولیس آفیسر اسے کہتا ہے کہ تم یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ اس آفیسر کے جانے کے بعد چیومی مینامی کن کی جیکٹ کی پاکٹ سے باہر نکل کے انہیں دیکھتی ہے۔ وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ آرام سے شرٹ کی پاکٹ میں فٹ ہو جاتی ہے۔ اگلے سین میں سب نیبرز چیومی کے پیرنٹس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے چیومی کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہوگا۔ مینامی کن اور چیومی کو یہ دیکھ کے برا لگتا ہے۔ مینامی کن سب کو سچویشن ایکسپلین کرنا چاہتا تھا، لیکن چیومی اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس حالت میں اپنی فیملی کے سامنے نہیں جائے گی۔ پھر مینامی کن اسے اپنے گھر لے آتا ہے اور اسے ایک بسکٹ دیتا ہے تاکہ جب اسے بھوک لگے تو وہ اسے کھا لے۔ چیومی خوش ہو جاتی ہے، لیکن پھر مینامی کن اپنے ایٹیٹیوڈک بیہیویئر میں واپس آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری چیزوں کو بلا وجہ ہاتھ نہ لگانا، میری دادی اور ماں کے سامنے جانے سے اوائڈ کرنا، کیونکہ میری دادی ہر وقت گھر پہ موجود ہوتی ہیں۔ چیومی سمجھ جاتی ہے، لیکن پھر اسے واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مینامی کن چیومی کو ایک فلاور پاٹ میں کرنے کا کہتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اسکول میں بھی یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ چیومی غائب ہو گئی ہے۔ دوسری طرف چیومی مینامی کن کے روم کا جائزہ لینے میں لگی ہوتی ہے۔ وہ مینامی کن کی اسٹڈی ٹیبل پہ ایک فوٹو البم کو کھلا ہوا دیکھتی ہے جس میں اس کی اور مینامی کن کی بچپن کی فوٹوز تھیں۔ ابھی مینامی کن کی دادی اس کا روم صاف کرنے آ جاتی ہیں۔ چیومی انہیں دیکھ کے چھپ جاتی ہے۔ دادی روم صاف کر رہی ہوتی ہیں اور چیومی ونڈو کے باہر پڑے فلاور پاٹس کے پیچھے جا کے چھپ جاتی ہے۔ صفائی کرنے کے بعد دادی ونڈو کو بند کر کے چلی جاتی ہیں اور بیچاری چیومی ٹھنڈ میں باہر ہی رہ جاتی ہے۔ مینامی کن کلاس روم میں بیٹھا لنچ کر رہا تھا اور سیوری بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ مینامی کن کا دوست آ جاتا ہے اور چیومی کے غائب ہو جانے پہ ڈسکشن کرنے لگتا ہے۔ سیوری بہت ہی طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ چیومی تو بہت ہی انوسینٹ ایکٹ کرتی تھی، لیکن اصل میں کچھ اور ہی گل کھلا رہی ہے۔ چیومی کے فرینڈس کو اس کی یہ بات سن کے بہت برا لگتا ہے۔ تبھی مینامی کن کلاس چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یہ کہہ کے کہ اسے اچھا فیل نہیں ہو رہا، اور وہ سیدھا اپنے گھر آتا ہے اور روم میں جا کے چیومی کو ڈھونڈنے لگتا ہے جو اسے ونڈو کے باہر نظر آتی ہے۔ مینامی کن ونڈو اوپن کر دیتا ہے اور چیومی اندر آ کے ریلیکس فیل کرتی ہے۔ مینامی کن اسے بتاتا ہے کہ لوگ اسکول میں اس کے غائب ہو جانے پہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ یہ سن کے چونک جاتی ہے اور مینامی کن کو بتاتی ہے کہ ٹاؤن کے لوگوں نے ایک سرچ پارٹی بنائی ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے۔ اس کے کپڑے اور جوتے وہیں چھوٹی پہاڑی پہ رہ گئے ہیں۔ اگر لوگوں کو مل گئے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اسے کسی نے کڈنیپ یا قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کے مینامی کن اس کی چیزیں اٹھانے چلا جاتا ہے۔ سرچ پارٹی کے لوگ پہلے سے اس جگہ چیومی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کی نظروں سے بچتا ہوا چیومی کے کپڑے اور جوتے گھر لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مینامی کن گھر آ کے بہت پریشان ہوتا ہے کہ کہیں کسی کو اس پہ شک نہ ہو گیا ہو۔ وہ اسی وجہ سے چیومی کو کہتا ہے کہ وہ اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی، تو وہ اسے کہتی
کہتی ہے کہ میرے پیرنٹس بہت پریشان ہو جائیں گے۔ مینامی کن کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ تمہیں انہیں فون کر لینا چاہیے، لیکن چیومی کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے اور اسی وجہ سے مینامی کن ناراض ہو کے چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں مینامی کن روم میں بیٹھا گیم کھیل رہا تھا اور چیومی اس کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ تبھی دادی کی آواز آتی ہے اور مینامی کن ان کی بات جا کے سنتا ہے۔ وہ اسے بتاتی ہیں کہ چیومی کے دوستوں کو پارک میں کچھ سامان ملا ہے جو چیومی نے خریدا تھا اور پھر کیا تھا۔ سب لوگ چیومی کے گھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پریشانی میں یہی سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اسے کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے، لیکن اسی وقت فون رنگ ہوتا ہے اور وہ کسی اور کا نہیں بلکہ چیومی کا فون ہوتا ہے جسے وہ مینامی کن کے فون سے کر رہی ہوتی ہے۔ چیومی کے فادر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے اور اسے جلدی واپس آنے کا کہتے ہیں۔ تبھی چیومی انہیں بتاتی ہے کہ وہ ٹوکیو میں ہے اور ڈانس ورک شاپ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اور وہ بالکل بھی واپس نہیں آ سکتی ابھی۔ یہ کہہ کے وہ فون بند کر دیتی ہے۔ چیومی کے پیرنٹس اور ان کے نیبرز ریلیف فیل کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ چیومی بالکل ٹھیک ہے۔ اگلے سین میں مینامی کن اپنے روم میں واپس آتا ہے اور چیومی سے غصے میں پوچھتا ہے کہ تم نے اپنے پیرنٹس کو یہ کیوں کہا کہ تم ٹوکیو میں ہو؟ کیا تم نے اپنے گھر واپس نہیں جانا؟ چیومی کہتی ہے کہ آف کورس میں جانا چاہتی ہوں، لیکن اس حالت میں نہیں۔ میں ہمیشہ ایسے چھوٹی نہیں رہوں گی، لیکن جب تک میں اپنے نارمل سائز میں واپس نہیں آ جاتی پلیز تم مجھے اپنے گھر رہنے دو، میں تمہیں بالکل بھی پریشان نہیں کروں گی۔ مینامی کن کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوتی سوائے راضی ہونے کے۔ نیکسٹ سین میں چیومی مزے سے ہاٹ واٹر بات لے رہی ہوتی ہے، وہ بھی ایک سوپ باؤل میں۔ بات لینے کے بعد وہ مینامی کن کا شکریہ ادا کرتی ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اگلے سین میں مینامی کن ایک ٹیشو باکس میں کچھ ہینڈ ٹاولز اور کپڑوں کی مدد سے چیومی کا بیڈ تیار کرتا ہے جو چیومی کو بہت پسند آتا ہے۔ وہ اپنے اتنے کمفرٹیبل بیڈ کو دیکھ کے خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے۔ چیومی ایک دفعہ پھر اسے تھینک یو بولتی ہے اس کا اتنا خیال رکھنے کے لیے۔ نیکسٹ وہ اسے کہتی ہے کہ میں پہلی دفعہ تمہارے ساتھ ایک ہی روم میں رہوں گی۔ مینامی کن کہتا ہے کہ میں بھی پہلی دفعہ کسی لڑکی کو اپنے روم میں لے کے آیا ہوں۔ تب چیومی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم سیوری کو ڈیٹ کر رہے ہو؟ تو وہ اس کی بات اگنور کر کے اپنا کام کرنے لگتا ہے۔ چیومی ٹیبل پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی ہے اور مینامی کن کو کام کرتا دیکھنے لگتی ہے اور وہیں سو جاتی ہے۔ وہ سوتے ہوئے اتنی پیاری اور انوسینٹ لگ رہی ہوتی ہے کہ مینامی کن اسے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ایسے میں وہ اسے ہلکے سے ٹچ کرتا ہے تو وہ کروٹ بدل کے دوبارہ سو جاتی ہے۔ مینامی کن کام کرتے اسے چور نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے۔ کچھ دیر میں چیومی کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ مینامی کن کو دیکھتی ہے جو ٹیبل پہ ہیڈ ڈاؤن کیے سو رہا تھا۔ چیومی اسے پیار سے دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ مینامی کن کی آئی لیشز کتنی لمبی ہیں اور پھر وہ اگین سو جاتی ہے، جبکہ مینامی کن بھی اس کے ساتھ ٹیبل پہ ہیڈ ڈاؤن کیے سویا رہتا ہے۔ اور یہیں یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔